اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج جو مسئلہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں کہاں کہاں آذان دینا مستحب ہے اور آذان کی تاکید ہے۔ تو بنیادی طور پر 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر شریعت میں آذان دینا ثابت ہے اور آذان دینے کی تاکید ہے۔ ان میں سب سے پہلا مورد تو یہی ہے کہ تمام واجب یومیہ نمازیں، یومیہ جو واجب نمازیں ہیں ان نمازوں کے لیے آذان دینا مستحب ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے اور تاکید ہے۔ دوسرا جو مورد ہے وہ ہے کہ روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان آذان دے سکتا ہے اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے، بیماری کی دوری کے لیے اور اولاد اور صحت و سلامتی کے لیے۔ یہ روایت 8ویں امام رضا علیہ السلام کی طرف سے آئی ہے اور راوی کا نام ہے حشام بن ابراہیم۔ حشام بن ابراہیم کہتا ہے کہ میں 8ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد میں نے امام سے یہ شکایت کی کہ مولا گھر میں بیماریاں زیادہ ہیں اور میں بے اولاد ہوں، میں چاہتا ہوں کہ گھر میں صحت یابی ہو، یعنی گھر کے افراد صحت یاب ہو جائیں اور میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ امام نے حشام سے کہا کہ حشام اپنے گھر میں بلند آواز کے ساتھ آذان دے دو اور اس آذان کے برکت سے تمہاری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حشام کہتا ہے میں واپس گھر آیا اور امام کے فرمان کے مطابق میں نے بلند آواز کے ساتھ گھر میں آذان دینا شروع کر دیا، تو اس آذان کی برکت سے میرے گھر سے بیماریاں بھی ختم ہوئی اور میں صاحب اولاد بھی بن گیا۔ ایک اور راوی ہے، اس کا نام ہے محمد بن راشد، یہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب میں نے حشام سے یہ بات سنی کہ 8ویں امام نے حشام کے لیے یہ بات کہی ہے، تو میں نے بھی ایک طریقہ اپنایا، میں نے بھی اپنے گھر میں اونچی آواز میں آذان دینا شروع کر دیا، تو اس آذان کی برکت سے میرے گھر سے بھی بیماریاں اور پریشانیاں دور ہوئی۔ تو علماء نے اس روایت کو دیکھتے ہوئے سفارش کی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں، اگر وہ بے اولاد اور صاحب اولاد بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے نسخہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بلند آواز کے ساتھ آذان دے دے۔ یہ دوسرا مورد ہے۔ اور تیسرا مورد ہے جہاں آذان دینا مستحب ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ روایت آئی ہے کہ جب بھی بچہ دنیا میں آ جائے تو فلیؤذن فی اذنہ الیمنی بآذان الصلاۃ، کہ اس کے دائیں کان میں آذان دی جائے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِّن شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس بچے کے کان میں آذان اور اقامت دینا شیطان کے شر سے حفاظت ہے، یعنی اگر اس نسخے پر عمل کیا جائے تو پیغمبر نے یہ ضمانت دی ہے کہ یہ بچہ شر شیطان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور مجتہدین نے لکھا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے دن اگر یہ اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت دینا ممکن نہ ہوا تو یہ موقع اس کے لیے ہے کہ جب تک بچے کی ناف کٹ کر گرتی نہیں ہے تب تک یہ کام کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے کان میں آذان اور اقامت دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بہترین نسخہ ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے تاکہ یہ بچہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ اور ہر نماز سے پہلے
آذان دینے کا فلسفہ بھی ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جب آذان کہتا ہے، پھر اقامت کہتا ہے، پھر نماز شروع کرتا ہے، تو وسوسہ شیطانی سے وہ نماز کے دوران وسوسہ شیطانی سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر پابند رہے اور اس پر عمل کرے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔